بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو ہم سب کے اوپر مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اس کے احکام کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور جو بھی فرائض ہیں ان کو صحیح طور پر سنت کے مطابق ادا کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس مختلف سورس ہیں، شریعت کے ماخذ جو ہیں ان میں سے قرآن مجید بھی ہے، احادیث بھی ہیں، اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جہاں اصول فقہ میں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث بھی ہے۔ حدیث کا مقام یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح وحی کی دو صورتیں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں۔ ایک ان میں سے قرآن مجید ہے اور دوسری احادیث نبویہ میں سے یہ مختلف نبوی ارشادات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا آج کا جو پہلا سبق ہے وہ احادیث نبویہ کی ایک کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے ہم نے کتاب الحج سے آج ابتدا کرنی ہے۔ کتاب الحج سب سے پہلے تو ہم اس کے بارے میں جو احکام ہیں یا دیگر جو بھی فرائض ہیں، شرائط ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جو کہ شریعت کے اندر حج کے حوالے سے ہمارے لیے ادب آداب ہیں، وہ سارے ہمیں سمجھنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن حج بھی ہے، اور قرآن مجید میں یہ جو حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ ہمارے لیے ایک ایسا حکم ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کی شرط یہی ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو زیادہ راہ رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ اس کی جو لغوی تعریف ہے حج کی، لغت میں حج کسی عظمت والی جگہ، چیز، یا کسی بھی اعتبار سے جہاں پہ بار بار قصد کر کے، ارادہ کر کے پہنچا جائے، اس کو حج کہا جاتا ہے لغوی طور پر۔ اور شرعی اصطلاح میں اللہ ذو الجلال والاکرام کے حکم کی تعمیل میں بیت اللہ کی زیارت اور دیگر مناسک کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ حج کی فرضیت جو ہے یہ زمانہ قدیم سے ہے، اور بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حج یہ پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بھی موجود تھا، لیکن اس کی فرضیت امت محمدیہ کے اوپر ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ اور احادیث سے، جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ حج کی فرضیت 9 ہجری کے آخر میں ہوئی ہے۔ علماء اہل سنت اور دیگر جتنے بھی سلف صالحین ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ حج ہجرت کے بعد 9 ہجری کے آخر میں فرض ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اگلے سال یعنی 10 ہجری کو حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسا اعلان فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ضروری ہے، اس شخص پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی زیادہ راہ رکھتا ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی متعدد احادیث موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج کی فرضیت یہ لازم ہے۔ ان میں سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واعظ فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اس لیے تم اس کو ادا کرو۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ یہ احادیث ہم چونکہ اس کا متن آگے پڑھیں گے، اس لیے یہاں صرف ابتدا کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج البیت وصوم رمضان۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کا فریضہ حج جو بندوں پر ہے وہ میرے والد پر بڑھاپے کی حالت میں فرض تھا، لیکن وہ سواری نہیں کر سکتے تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اسی طرح علماء امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج فرض ہے ہر اس مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہے۔ حج کی ادائیگی کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہی ہے کہ مسلمان ہو، اور دوسرا بالغ ہو، تیسرا عقل مند ہو، اور اسی طرح وہ شخص جو اس کو ادا کرنے کے اخراجات اور مصارف رکھتا ہو، اور اسی طرح یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ کچھ ایسی شرائط بھی ہیں جو کہ انسان کے ساتھ اس کے علاوہ بھی ہیں، جیسے عورت کے لیے اس کا محرم ہونا یہ فرض ہے، کیونکہ محرم کے بغیر سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حج کی کچھ شرائط ہیں جن میں احرام ہے، اور طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، اور اسی طرح دیگر کئی افعال ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کو تائید کرتی ہیں کہ ہم سب کو حج کرنا چاہیے اور ہمارے لیے یہ لازم ہے، اور جو شخص حج نہیں کرتا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ اسی طرح مختلف احادیث اور روایات سے ہمارے لیے یہ ثابت ہے۔ اس کے فضائل میں سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو صحیحین میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، کہ جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ فسق و فجور والا ہے، اور اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو وہ گویا کہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح تمام گناہوں سے وہ پاک ہو گیا ہے۔ گویا کہ مختلف ایسی روایات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج کا فریضہ ہمارے لیے لازم ہے، اور اس کو ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہے یہ فرض ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی
کچھ وضاحت حج کے حوالے سے کہ حج کی تین اقسام ہیں. ایک حج مفرد ہے، ایک حج تمتع ہے، اور ایک حج قران ہے. حج قران کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے قربانی لے کر چلتا ہے اور عمرے کے بجائے وہ صرف حج کا قصد کرتا ہے. حج مفرد وہ ہے کہ جس میں ہر انسان، ہر وہ شخص جو کہ قربانی کرنے والا لیکن اس میں ساتھ قربانی نہیں کرتا اور ساتھ میں عمرہ بھی نہیں ہے، صرف حج کی نیت ہی کر کے وہ نکلتا ہے. اور حج تمتع وہ ہے کہ جس میں جو شخص نیت کرتا ہے اور اس میں عمرے کی بھی نیت ہے اور حج کی بھی نیت ہے اور قربانی ساتھ لانے کی بھی اس کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ آ، وہاں جا کر بھی قربانی کر سکتا ہے. تو یہ ساری ایسی صورتحال جو ہے، یہ تین اقسام جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج مفرد. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حج کو زیادہ فضیلت والا بیان فرمایا ہے وہ حج تمتع ہے. حج تمتع میں انسان فائدہ حاصل کرتا ہے. تمتع کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرے، اور اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گھر سے قربانی لے. اور دوسرا، وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار سکتا ہے، عام کپڑوں میں رہ سکتا ہے، پھر یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو وہ دوبارہ نئے سرے سے احرام باندھے گا اور حج کے لیے تیاری کرے گا اور مینا کا قصد کرے گا. اسی طرح وہ قربانی بعد میں کر سکتا ہے، یعنی وہ حج کے دوران بھی خرید سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس دن اس نے قربانی کرنی ہے اسی دن ہی وہ اس کو خرید لے تو کوئی حرج نہیں. تو گویا کہ یہ فضیلت والا حج بھی ہے اور آسانی والا حج بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حج نہیں کیا تھا، لیکن یہ فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں حج تمتع ہی کروں. البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج مفرد کیا ہے یا حج قران کیا ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی مدینہ سے لائے تھے، اس بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حج قران تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران تھا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا، صرف حج ہی کیا، تو وہ حج مفرد تھا. پر اس میں اختلاف. ابھی ہم انشاءاللہ العزیز شروع کرتے ہیں کتاب سے حدیث پڑھنا. لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہماری کلاس کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری کلاس میں صرف ابھی 3 ہی ساتھی ہیں، کیا ان کے علاوہ اور ہیں؟ لاسٹ سیکشن میں السلام علیکم سر، لاسٹ وعلیکم سیکشن میں السلام. 6-7 لوگ تھے. اچھا، تو آج کی کیا وجہ السلام ہوئی آج علیکم پھر؟ پہلا دن استاد. ہے تو جی جی، وعلیکم السلام. پہلا دن ہے شاید اس لیے. استاد ہمارے اسٹوڈنٹ 20 پلس ہیں، لیکن وہ زیادہ نا کلاسز نہیں اٹینڈ کرتے. میرے خیال انہوں نے کوئی وہاں پر نوٹ کروایا ہوا ہے. جب پیپرز ہوتے ہیں نا تو وہ تقریباً وائوا اپروکسیمیٹ سارے ہی دیتے ہیں، لیکن ہماری کلاس زیادہ سے زیادہ 9 اسٹوڈنٹس ہی آن لائن ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. چلیں، صحیح ہے. تو بہرحال آج ہم ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ابھی حدیث پڑھیں گے. آپ میں سے کوئی حدیث پڑھ سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، تو آپ حدیث کو قرات کرنے کے حوالے سے کوئی آپ میں سے کر سکتا ہے؟ آپ نے پہلے جو بلوغ المرام پڑھی ہے اس میں سے آپ قرات خود کیا کرتے تھے یا استاد ہی ساری قرات کرتے تھے، حدیث پڑھ کے پھر آگے چلتے تھے؟ کیا ہوا، اس کا جواب نہیں ہے؟ استاد میں پڑھ دیتی ہوں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 698, हज के मसाइल। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह काला अल उम्रतु इल्लल उम्रती कुफारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूरु लैसा लहु जज़ाउन इलल जन्नह मुत्तफ़िक अलैह। उस्ताद तर्जुमा में पढ़ दूं? नहीं, तर्जुमा मैं कर लूंगा, आपके सामने ही है, लेकिन इबारत सही करने क्या की जरूरत है। तर्जुमा है? तो जी जी इबारत उस्ताद। इबारत सही करने की जरूरत है। मेरा जो तरीक है वो यही है कि इबारत जो है वो कम अज कम शागिर्द जरूर पढ़े, ताकि उसको इबारत पढ़नी भी आए, और उससे ये भी है कि क्लास में हाजिरी का भी एहसास बाकी रहता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हम जो हदीस है वो कम अज कम जरूर मैं सुनना चाहता हूँ अपने तलबा से। ठीक है। अच्छा, इसमें आप उस्ताद एक मिनट उस्ताद जी, ये ना पहले हमें कभी इस तरह की प्रैक्टिस करवाई नहीं है, तो आपको पता है मोस्टली स्टूडेंट हैं जिन्हें रैपिड प्रोनाउंसिएशन में इतनी अच्छी नहीं आती पढ़नी, लेकिन अब इंशाल्लाह आप हमें प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर पढ़ें उसको। देखें, उसमें फायदा है, हम सब का ही फायदा है। आप भी जब पढ़ेंगे तो उसमें एक तो इबारत पढ़नी भी आ जाएगी, और दूसरा उसमें जो अगर कोई गलती होती है तो वो भी दुरुस्त हो सकती है। और साथ ही ये भी है कि इंसान की क्लास में हाजिरी जो है वो भी मुनासिब मैं महसूस करता हूँ, उससे फ़ायदा होता है कि ये सारे मौजूद हैं। तो ये नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट के लिए ही हो कि वही सारी इबारत पढ़े मुसलसल। नहीं, कभी कोई पढ़ ले, कभी कोई पढ़ ले। और मैं ये चाहूँगा कि क्लास में सिर्फ आपकी जो शमूलियत है वो इस हवाले से ही बावर हो सकती है कि आप कम अज़ कम हदीस जो हम पढ़ें, कोई ना कोई आप साथी में से उसकी किरात ज़रूर कर ले, और उसी से फिर बाज़ दफ़ा सवालात भी सामने आते हैं। जैसे अभी आपने हदीस जब शुरू की है तो उसमें अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा पढ़ा है। तो ये एक जाहिर बात है कि रूटीन में होता है बाज़ दफ़ा, चूंकि सहाबियात जो हैं उनके लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं, और उनके लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ा जाता है। और यहाँ पे चूंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, तो इसलिए यहाँ पे अन्हो का ही लफ्ज़ हमारे लिए है। इसी तरह अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम क़ाल अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूरु लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह मुत्तफ़क़ुन अलैह। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मुत्तफ़क़ुन अलैह का माना क्या है। और जो मतन होता है हमारे सामने, ये दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, उन दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो मतन है ये अल्फाज नबवी है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही अल्फाज हैं। उससे अलावा जो आपके सामने मतन आएगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं है। ठीक है। वो रावी के अल्फाज हो सकते हैं, या मुअल्लिफ की कोई तफसील या उस पे हुक्म लगाया हुआ हो तो वो हो सकता है। ये हमारे ذहन में होना चाहिए कि जब दो ब्रैकेट्स हों, उनके दरमियान के जो अल्फाज हैं ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही अल्फाज होते हैं। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रती, उम्रे से दूसरे उम्रे तक, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक कफ़ारतुन, कफ़ारा है लिमा बैनहुमा, जो उन दोनों के दरमियान है। यानी जो उन दोनों उम्रों के दरमियान जो गुनाह इंसान करता है, तो ये जो दूसरा उम्रा है ये उसके लिए कफ़ारा है। वल हज्जुल मबरूर, और हज मबरूर, मबरूर कौन सा हज होता है? हज मबरूर वो है कि जिसमें लम यरफुस वलम यफसुक, दो चीजें नहीं करनी। लम यरफुस वलम यफसुक, यरफुस का मतलब ये है कि चीजें तो हलाल हैं, आम हालत में आम जिंदगी में चीजें तो हलाल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हज के मौके पर पाबंदी लगाई है। और लम यफसुक का मतलब ये है
کہ چیزیں بھی حلال نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انسان کوئی گناہ کر بیٹھے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر نہ ہوں تو پھر وہ حج مبرور ہے۔ لیس لہ جزاء الا الجنت، نہیں ہے اس کے لیے جزا مگر جنت، متفق علیہ، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی اس کو جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، اور جب جنت مل گئی تو بس پھر اس سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز ہی نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حج مبرور والوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور اس کی جزا لیس لہ جزاء، نہیں ہے اس کے لیے جزا الا مگر جنت۔ العمرۃ الی العمرۃ، عمرے سے عمرے تک کفارۃ کفارہ ہے لما بینہما، جو ان کے دونوں کے درمیان۔ اچھا، یہاں پہ نیچے تھوڑی سی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ، آئی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں حج کی اصطلاحی تعریف، اور اس کے ساتھ حج کب فرض ہوا ہے، اور اس میں بھی وہ ہمارے سامنے جمہور کا کہنا ہے کہ 6 ہجری کو فرض ہوا ہے۔ امام ابن قیم اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ 9 یا 10 ہجری میں حج فرض ہوا ہے۔ البتہ اس سے پہلے عمرہ بھی موجود تھا اور عمرہ فرض نہیں ہے، اور عمرے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کی صحیح کرنا، بال منڈوانا یا کتوانا عمرہ ہے۔ اچھا، یہ ایک ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ بعض لوگ عمرے پر عمرے تو کرتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو حکم ہے اور جو فریضہ ہے وہ کس بات کا ہے، وہ حج کا ہے، اور باقی کفارے کے لیے انسان عمرے پر عمرے جتنے مرضی کرے، لیکن ایک حج جو ہے وہ لازم ہے۔ بعض لوگ چونکہ حج کے اندر تھوڑی سی مشقت ہے، کلفت ہے اور تھکان ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ظاہر ہے ایام بھی اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جن میں عبادت کے لیے انسان کو اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے صرف عمرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ عمرہ تو وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہو اور وہ صرف عمرے تک ہی اکتفا کرے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی سوال کسی نے کرنا ہے؟ کوئی سوال؟ یہاں ایک بات جو ہے وہ مذکور استاد نہیں آپ پڑھا دیں آگے۔ ہے، ایک چیز جو ہے وہ میں ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ کفارے کے حوالے سے جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے تو مختلف چیزیں کفارے کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ کچھ کفارے وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے، جیسے قسم پوری نہ کرنا، تو اس کا کفارہ ہے، اور اسی طرح دیگر کئی ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے لازم رکھے ہیں کہ اگر آپ سے یہ غلطی ہوئی تو اس کا یہ آپ کو کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن کچھ کفارے وہ ہیں کہ جو جو یہاں مطلوب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو مٹانا، یہاں کفارے سے مراد انسان کے گناہ کو مٹانا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کا درمیانی عرصہ جو ہے وہ بھی اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں اور گھر سے چل کر آتے ہیں، یہ گھر سے چل کر آنا اور مسجد میں نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی اس کے لیے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو کہ نوافل کے طور پر ہیں اور کفارے کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ تو ان میں فرق رکھنا چاہیے کہ کچھ کفارے وہ ہیں جو مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہو جاتے ہیں جب انسان کوئی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر وہ لازم ہوتا ہے، اور کچھ کفارے وہ ہیں جو کہ انسان نیکی کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں جو ہے العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں۔
जी, अगली रिवायत किसने पढ़नी है? वान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो बयान करती हैं, कुल तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अलन निसाई जिहादुन, क्या औरतों पर जिहाद है, यानी औरतों पर कोई जिहाद फर्ज है? खाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ, उनके लिए भी जिहाद है। अलैहिन्ना जिहादुन ला क़िताल फीही अल हज्जु वल उम्रतु, उनके ऊपर जिहाद है जिसमें लड़ाई नहीं है, और वो क्या है? हज और उम्रा। रवाहु अहमद व इब्न माजाह वल्लफ्ज़ु लहु व इस्नादुहु सहीहुन व अस्लुहु फी सहीह। इसे मुस्नद इमाम अहमद ने बयान किया है, और सुनन इब्ने माजा में भी इसको जिक्र किया गया है। और ये अल्फाज जो बयान शुदा हैं, ये इमाम इब्ने माजा रहमहुल्लाह ने बयान किए हैं। व इस्नादुहु सही, और ये जो इब्ने माजा के अल्फाज यहाँ मज़कूर हैं, इसकी सनद भी सही है। व अस्लुहु फी सहीह, और इसकी जो असल है वो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। यानी इस हदीस के जो असल अल्फाज हैं वो सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। तो देखें, औरतों पर जिहाद के हवाले से यहाँ दो बातें हैं। एक तो ये कि औरतों पर हज है, हज फर्ज है। अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं, यानी मालदार हैं, और उनके साथ उनका जो है वो महरम भी मौजूद है, कोई रुकावट भी नहीं है, तो फिर उस पर भी, औरत पर भी हज फर्ज है। दूसरी बात कि औरत जो है, क्या उसके लिए जिहाद है? नहीं। यहाँ इस रिवायत से ये मालूम होता है कि उस पर जिहाद नहीं है, लेकिन इस अंदाज से है कि वो हज कर ले, यही उसका जिहाद है। जो जिहाद हम जानते हैं कि जिसमें लड़ाई होती है, औरत पर वो फर्ज नहीं है, औरत पर वो फर्ज नहीं है, लेकिन ये जिहाद जो है वो मौजूद है। और इसमें ये हुक्म मौजूद है कि वो हज कर ले और उम्रा कर ले। ये अगर वो इस्तिताअत रखती है तो वो यही उसके लिए फरीजे के तौर पर हज का, जिहाद का अजर जो है उसको मिल जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख्वातीन सहाबियात हज के जिहाद के लिए भी जाया करती थीं। ये नहीं है कि वो जिहाद में शिरकत ही नहीं कर सकती, नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ होता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ ख्वातीन भी जिहाद के ऊपर जाया करती थी। और बिलखुसूस ये हमारे सामने, हमारे इल्म में है कि अज़वाज मुतहरात में से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पर, जिहाद पर जाने वाली ख्वातीन मौजूद थी। तो ये दोनों चीज़ें हमें समझनी चाहिए। एक तो ये कि जिहाद फर्ज नहीं है, लेकिन हज फर्ज है, और जिहाद का अजर अगर पाना है तो औरत हज कर ले तो वो उसका भी अजर पाएगी और हज का भी अजर पा लेगी। ठीक है जी, चले अगली रिवायत। आप में से किसके पास किताब है? किसी के पास सिर्फ किताब पीडीएफ है? पे है। सर पीडीएफ सबके पास है। जी देखिए, पीडीएफ से ही है। मैं आपसे ना ये जरूर दरख्वास्त करूंगा कि आप किताब बुलुगुल मराम जरूर खरीदें। हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा दीन के साथ वाबस्तगी हमारी नहीं होती, लेकिन जो चीज़ हम पढ़ें ना, और किताब से पढ़ें, वो बड़ी मुफीद होती है। एक तो ये कि किताब से पढ़ने पर इंसान को जो है वो कभी कभी जो जब वो पढ़ रहा होता है तो कोई निशान लगा लेता है, कहीं से कोई सवाल लिख लेता है, बाद में वो उसका उस्ताद से भी पूछ लेता है, या कोई ऐसी मुफीद चीज़ जो है वो भी इंसान के सामने आती है तो वो उसके ऊपर लिख भी लेता है। और किताब पढ़ी होगी आपके घर में तो आप बाद में भी उसको खोलेंगे। पीडीएफ कौन खोलेगा बाद में? किसने पढ़ना है? तो ये तो भूल जाएगा। कि आप लोग ज्यादा
لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو میں جیسا آپ کو، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہاں میں آپ سے خرید نا لیتے ہیں یہ انشاءاللہ. یہ ضرور درخواست کروں گا، چونکہ آپ دین کے طالب علم ہیں، اور یہ کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ کے لیے آسانی ہوگی. ایک ایک جلد کر کے ہی بے شک خرید لیں، تو آپ ضرور اس کو خریدیں. اگر آپ مترجم نہیں خریدنا چاہتے تو صرف متن ہی خرید لیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پی ڈی ایف کا پرنٹ ہی نکلوا لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کو. لیکن کم از کم آپ کے سامنے کوئی ایسی فائل موجود ہونی چاہیے جس میں یہ احادیث موجود ہوں، تاکہ آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکیں. تو کتاب لینا زیادہ مناسب ہے. بہرحال ہم آگے پڑھتے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں: اتن نبی اعرابی فقال یا رسول اللہ اخبرنی عن العمرة اواجبۃ ہی؟ فقال لا وان تعتمر خیر لك. رواہ احمد والترمذی والراجح وقفہ. یہ جو لفظ وقفہ کا کیا معنی ہے؟ موقوف کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں نا، موقوف روایت کون سی ہوتی ہے؟ کوئی ایک بتا دے، میسج کر دیں، لکھ دیں یہاں پہ. نہیں پتا؟ نو سر. سبحان اللہ. وعن جابر بن عبداللہ. استاد جو جی. استاد جو راجے ہوتی ہے، جو روایت راجے ہوتی ہے، یعنی کہ جو کسی خاص بندے کا قول ہو، کسی خاص کے ساتھ منسلک کی جائے. نہیں، ایسی نہیں بات، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے نا بس یہ کوشش کرنی ہے کہ اب ہم جو پڑھتے جائیں وہ یاد رکھتے جائیں. ٹھیک ہے؟ بار بار یہ چیزیں آئیں گی ہمارے ساتھ، تو بار بار تو میں نہیں بتا سکوں گا، کیونکہ ہمیں بہت سارا پڑھنا ہے. لیکن جو ہم پڑھ لیں اس کو یاد رکھنا ہے. میں حدیث پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا بھی بیان کرتا ہوں. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں: اتن نبی اعرابی، ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقالا، اس نے کہا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی عن العمرۃ اواجبۃ ہی؟ مجھے بتائیے عمرے کے بارے میں، اواجبۃ یا کیا وہ واجب ہے؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا، نہیں. وان تعتمر خیر لک، خیر لک، یہ کہ تو عمرہ کرے یہ بہتر ہے تمہارے لیے. رواہ احمد، اسے روایت کیا ہے احمد نے، و ترمزی، اور ترمزی نے، والراجح وقفہ، اور اس حدیث کا موقوف ہونا راجح ہے. موقوف ہونا راجے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی سے یہ الفاظ سامنے آتے ہیں، یہ مرفوع روایت نہیں ہے. مرفوع روایت وہ ہوتی ہے جس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، اور موقوف روایت وہ ہوتی ہے جس کی سند صحابی تک پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچے. اور راجح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موقف زیادہ بہتر ہے، جو موقف زیادہ صحیح اور درست ہے، اس کو راجح کہا جاتا ہے. تو جو بات صحیح ہے وہ یہی ہے کہ یہ حدیث صحابی سے منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے جو الفاظ ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، یہ بات زیادہ زیادہ اس سے بہتر یہ ہے کہ صحابی نے ذکر کیا. ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے مرفوع اور موقوف کی؟ اچھا. جی سر. اب آپ یہ بتائیے کہ حدیث میں صحاح ستہ کی کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ صحاح ستہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے.
جس کو آتا ہو وہ تو بتائے، جس کو نہیں آتا وہ پوچھ لے کہ نہیں بتا. اس طرح پھر آسانی ہو جائے گی ہم سب کے لیے. کیا خیال ہے؟ استاد 6. ہاں ہاں، حدیث کی 6 کتابیں کون کون سی ہیں؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسلم، ابن ماجہ اور اور بخاری سے. بخاری. جزاکم اللہ. تو مسند احمد کہاں سے پھر آ گئی؟ بہت ساری روایات ہم نے مسند احمد سے پڑھی ہوں گی. یہ کیسے، اس کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ چلیں، مسند امام احمد کس ابن کا ساتھ؟ حنبل. مسند امام احمد ابن حنبل. مسند کتاب وہ ہوتی ہے جس میں صحابہ کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا گیا ہو. سنن کتاب وہ ہوتی ہے جس میں فقہی انداز سے، فقہی ترتیب سے روایات کو جمع کیا گیا ہو. جامع کتاب وہ ہوتی ہے جس میں مختلف قسم کے عناوین پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو. اور صحیح وہ کتاب ہے جس کے اندر یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر صرف صحیح کتابیں، صحیح حدیثیں ہی جمع کی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سنن بھی ہیں اور صحیح بھی ہے. جی، اس میں مختلف حدیث کی کتابیں مختلف انداز سے جمع کی گئی ہیں. یعنی کچھ کتابیں وہ ہیں جو کہ صحیح ہیں، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، ٹھیک ہے، اور صحیح ابن خزیمہ. یہ حدیث کی کتابیں ہیں جو کہ جن کے جمع کرنے والوں نے، حدیث کو جمع کرنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اس کتاب کے اندر ہم صرف صحیح حدیث ہی جمع کریں گے. دوسری سنن کی کتاب ہے. سنن کی کتاب دراصل وہ کتاب ہے جس کے اندر جو فقہی اعتبار سے مختلف احادیث کو جمع کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جمع کرنا اس سے مطلوب ہے. اسی طرح مسند کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر صحابہ کی ترتیب کے ساتھ احادیث کو جمع کیا گیا ہو. یعنی اس میں مختلف صحابہ ہیں تو ہر صحابہ جو ہے، ہر صحابی کی الگ روایات کو جمع کیا گیا ہے. مثلا اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ہیں تو وہ ساری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں ایک جگہ جمع کر دی گئیں. پھر عبداللہ بن مسعود کی روایتیں آ گئیں. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اس طرح کر کے ہر صحابی کی الگ الگ روایتوں کو جمع کیا گیا تو اس کو مسند کہتے ہیں. تو صحیح مسند امام احمد ابن حنبل اس انداز سے جمع کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں کوئی سوال بھی ہو آپ ضرور پوچھا کریں. مجھے لگتا ہے کہ کافی چیزیں مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے یہ بھی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ موقوف کیا ہے اور مرفوع کیا ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ جی سر، میں پڑھ دیتی ہوں. جی 701. جی. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. جی. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر. ابن عدی نے اس روایت کو جو اوپر بیان شدہ ہے، جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں راجح یہی ہے کہ یہ موقوف ہے، اس نے ایک اور سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے جو کہ ضعیف ہے. ایک اور سند کے ساتھ ابن عدی نے حدیث بیان کی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. اور اس میں کیا ہے، ان جابر رضی اللہ عنہ مرفوعا، اس میں انہوں نے، ابن عدی نے جو سند پیش کی ہے وہ مرفوع بیان کی ہے. اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟
الحج والعمرۃ فریضتان، کہ حج اور عمرہ جو ہے دونوں فرض ہیں. ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دونوں روایتیں جو اوپر والی بیان شدہ ہیں دونوں مرفوعاً تو ضعیف ہیں. ٹھیک ہے. اوپر والی جو موقوف راجے صحیح ہے، اور وہ یہی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آتا ہے. عرابی سے مراد دیہاتی، جس کو عام عرب جو ہے وہ بدو بھی کہتے تھے. تو وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ کیا عمرہ جو ہے وہ واجب ہے، فرض ہے؟ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ واجب اور فرض دونوں ایک ہی ہیں. بعض فقہ والے جو ہیں وہ اصول فقہ والے وہ واجب کو الگ اور فرض کو الگ قرار دیتے ہیں. لیکن یہ جو روایت ہے اس کے اندر جب صحابی نے پوچھ لیا اواجبۃ ہیا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس سے مراد وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ فرض ہے. تو چونکہ وہ واجب اور فرض ایک ہی یہاں سے مراد ہے، تو اس لیے الفاظ اس نے بہرحال واجب کے اختیار کیے. تو فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، وانت میرا خیر اللہ کا، یہ کہ تو عمرہ کریں یہ بہتر ہے تیرے لیے. یعنی یہ نفلی عبادت ہے، مسنون عبادت ہے، اور اس پہ اگر عمرہ کریں گے تو وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے، کفارۃ لما بینہما. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اختلاف پیش کیا گیا ہے کہ عمرہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا نہیں ہے. امام احمد، امام شافی، امام ثوری، اہل علم کی ایک جماعت کا موقف یہی ہے کہ عمرہ بھی حج کی طرح زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. لیکن امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شعبی رحمہ اللہ اسے مسنون اور مستحب قرار دیتے ہیں. وجوب کے قائل نے ایک تو یہ روایت پیش کی ہے، اس سے استدلال کیا ہے. استدلال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استدلال کس کو کہتے ہیں؟ کوئی یعنی کہ چیز اخذ کرنا. دلیل بنانا، دلیل سے نا اس جی. حدیث کو دلیل بنا کے پیش کیا گیا ہے. یعنی اس حدیث سے جو ان کو چیز ملی ہے وہ استدلال کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ضعیف ہے، یعنی اس روایت سے جو استدلال کیا ہے کہ یہ فرض ہے وہ ضعیف ہے. اور دوسرا اس آیت سے استدلال کی جس میں ہے کہ حج اور عمرہ کو پورا کرو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کا فرمان ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بنا پر فرض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں عمرے کا وجوب نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے اتمام کا حکم ہے کہ جو حج اور عمرہ شروع کر چکے ہیں اسی طرح جس حدیث میں کہ آپ نے فرمایا تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو اور عمرہ بھی کرو، اس میں حکم وجوب کے لیے نہیں تھا بلکہ اجازت کے لیے، کیونکہ یہاں سوال کے جواب میں واقع ہوا بات ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب امر سوال کے جواب میں آئے تو اجازت کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا، میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت اس انداز سے بھی کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا اس انداز سے ذکر نہیں کیا جس طرح حج کے حوالے سے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ حج کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حج نہ کرے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کیا ہے، اور جو عمرہ نہ کرے اس کے لیے وعید نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حج جو ہے وہ فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں ہے. دوسری بات کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک شخص عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیتا ہے اور میقات سے گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر وہ عمرہ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے، اس کو پھر وہ مکمل کرنا چاہیے. یہی اس روایت سے یہی مطلوب ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ایک شخص حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے میقات سے احرام باندھ کر تلبیہ پکار کر آگے گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رکاوٹ کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے حج یا عمرہ ادا نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے وہ حج یا عمرہ ادا کرنا وہ فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.